إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک، انا اللہ، میں یقیناً اللہ ہوں، العزیز الرحیم، جو سب پہ غالب اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حامی محشر، شافع کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بتایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور کی طرف گئے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس سے آگ نکل رہی ہے، تو وہ اسی حیرانگی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، کہ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں جو آپ سے مخاطب ہوں، اور میں زبردست غالب حکمت والا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اللہ کی یہ آواز سنی، موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دی، تو اب یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہی خدائے عزیز و حکیم ہوں، جو سب پر غالب آنے والا، سب سے زبردست، سب سے طاقتور ہوں، اور میرا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جس کام کے لیے تیار کر رہے تھے، اس میں بھی یہی حکمت کار فرما تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنا تھا دعوت دے کر۔ تو ظاہر ہے فرعون اس وقت دنیا کا طاقتور ترین آدمی تھا، تو اس کے ساتھ مخاطب ہونے والے کو بھی یقیناً خود اعتماد، طاقتور، اور اس کی بیس کو مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا جو واقعہ ہے یہ وہاں پیش آیا۔ تو چونکہ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ نہ سکتے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں سے واقف تھے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کم و بیش 10 سال تک حضرت شعیب علیہ
والسلام کے ساتھ رہے، تو چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام پر ان کا بھی اثر تھا، تو اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مخاطب کیا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے مخاطب ہے۔ تو اس آیت میں جو عزیز الحکیم کہا گیا ہے تو اس کا بھی محض یہی مطلب ہے کہ عزیز یعنی جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ زبردست ہے، جو سب پر غالب آنے والا ہے، اور حکیم کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت، بلکہ نہیں، ان کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور انسان بعض اوقات ان حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے انبیاء ہوتے ہیں ان پر یہ ساری چیزیں واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس کے ساتھ مکالمہ ہونا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی انداز میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا انسان فرعون جیسے جابر اور قاہر حکمران کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے گئے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اپنی کمزور قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جب فرعون کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اپنا ساتھ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہر معاملے میں فرعون پر غلبہ رہا۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو کما حقہ ادا کیا۔ یقیناً اللہ کے جو جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں بالکل اسی طرح اللہ کی دعوت کو دوسروں کے سامنے پہنچایا کرتے ہیں، نہ ان کو کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ دنیا جہان سے لا تعلق ہو کر ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق ظالم جابر بادشاہوں اور انسانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، اور باطل جو ہے وہ دب جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہمیں بھی ہر ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اور اللہ کے پیغام کو ہر جگہ پر عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔